نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ حق تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے حبیب، یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حق تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنا نام نہیں لیا، اپنا اسم ذات نہیں لیا، اپنا علم استعمال نہیں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً نہیں فرمایا کہ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت مقدسہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب اللہ تعالیٰ خود کو بتا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ذات، اپنا علم، اسم جلالہ اللہ نہیں استعمال کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ نہیں فرمایا، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کہا۔ تو اپنے آپ کو حضور کا رب بتا رہا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا رب ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب ہے، اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب ہے، اس میں کسی شک کی شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضور کا رب ہے خدا، حضور مربوب ہے خدا رب ہے، حضور عبد ہیں خدا رب ہے، حضور خدا کے عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور خدا اللہ حضور کا رب ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ شک کرنے والا بے ایمان ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف فرمایا رب محمد کہہ کر خود کو، کہ میں اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ وہی ہے جو محمد کا رب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالی پردے میں تھا، اللہ تبارک و تعالی شان باطنی میں تھا، اللہ تبارک و تعالی بطون میں تھا، اللہ تبارک و تعالی ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ظاہر ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب بن کر۔
تو اللہ رب محمد بن کر ظاہر ہوا. جب تک رب کہلایا وہ باطن تھا، جب تک وہ رب محمد نہیں بنا تھا وہ باطن تھا. تو محمد الرسول اللہ کی ربوبیت کرنے کے لیے وہ ظاہر ہوا، اور اس کا ظہور ہی محمد الرسول اللہ کی ربوبیت ہے. وہ ظاہر ہوا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ربوبیت شروع ہو گئی. تو بندگان خدا حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب ہے خدا، اور صرف ان کا رب بننے کے لیے، اور سے سنیں، ان کی ربوبیت کرنے کے لیے، ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ربوبیت کرنے کے لیے، ان کا رب بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی زمین کا رب بنا، آسمان کا رب بنا، چاند کا رب بنا، ستارے کا رب بنا، ہواؤں کا رب بنا، فضاؤں کا رب بنا، انسانات کا رب بنا، حیوانات کا رب بنا، نباتات کا رب بنا، جمادات کا رب بنا، جنات کا رب بنا، ملائکہ کا رب، انبیاء کا رب بنا، اغواث کا رب بنا، ابدال کا رب بنا، اولیاء کا رب بنا، اللہ کے برگزیدگان کا رب بنا. ساری کائنات، دونوں عالم بلکہ 18,000 عالموں کا رب بنا صرف ایک محمد مصطفیٰ کا رب بننے کے لیے. تو ایک مصطفیٰ کی ربوبیت اسی وقت ہوگی جبکہ 18,000 عالم کی ہر شے، ہر ذرے کی ربوبیت ہوگی. میری ربوبیت صرف میری ربوبیت. اللہ میری ربوبیت فرما رہا ہے تو بس یہ میری ربوبیت ہے. میری ربوبیت دوسرے کی ربوبیت پر موقوف نہیں. اللہ کسی کی ربوبیت کرے نہ کرے، میری ربوبیت ہو جائے گی. میری ربوبیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی ربوبیت نہیں کی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ربوبیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے عالموں کا رب بننا پڑا. ایک رب محمد اسی وقت رب محمد بن سکا جبکہ وہ زمین کا بھی رب بنا، آسمان کا بھی رب بنا، جو علوی مخلوق ہے، جو سفلی مخلوق ہے، جو اعلیٰ مخلوق ہے، جو ادنا مخلوق ہے، کائنات کی ہر شے کا وہ رب بنا تو محمد کا رب بنا. ایک محمد مصطفیٰ کی ربوبیت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ان کے نور سے بنی ہوئی ہر شے کی ربوبیت اللہ فرمائے. کیونکہ مصطفیٰ کا پھیلاؤ کونین کہلاتا ہے، حضور کا پھیلاؤ، حضور کی تفصیل 18,000 عالم کہلاتی ہے. پھیلتے ہیں میرے نبی تو 18,000 عالم وجود میں آتے ہیں، اور سمٹتے ہیں میرے نبی تو عبداللہ کے پوت آمینہ کے جائے کہلاتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بار بار حضور سے کہہ رہا رَبُّكَ، یعنی تمہاری ربوبیت کے لیے مجھے فرشتوں کو پیدا کرنا پڑا، فرشتوں سے یہ گفتگو کرنی پڑی، فرشتوں کے اس سوال کا جواب دینا پڑا. ساری کارستانی میری، ساری کوششیں میرا سارا ظہور، میری ساری تجلیات تمہاری خاطر، تمہاری ربوبیت کے خاطر. ہر ایک کو میں نواز رہا ہوں تمہارا رب بننے کے لیے، ہر ایک کو میں ربوبیت کی منزلوں سے ہر ایک کو میں نقص کمال کی طرف لے جا رہا ہوں تمہاری ربوبیت کے لیے، کیونکہ تم کل ہو اور یہ ساری کائنات تمہارے اجزاء ہیں. اجزاء کی جب تک ربوبیت نہیں ہوگی کل کی ربوبیت نہیں ہو سکتی. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں ایسی نہیں کہ سمجھ میں آ جائیں. کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ آپ زندگی میں ایک بار مجھے صورت دکھا کے سمجھ لیں گے؟ کیسے سمجھ لیں گے؟ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ،
رب کا فرما رہا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مصطفیٰ میرا ہر کام تمہاری ربوبیت کے لیے، تمہارے لیے، ایک بندے کی ربوبیت کے لیے ہر بندے کی ربوبیت کر رہا ہے وہ، یہ ایک کا رب بریت کا رب بن رہا ہے وہ۔ اللہ محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد، سب بولو اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَحْنُ عِبَادُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم محمد کے بندے ہیں، ہم محمد کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ اللہ محمد کا رب ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، اپنے کلام مجید میں، قرآن حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل قل، اس کے بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے مصطفیٰ تم فرما دو، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے، معاصی کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ تم فرماؤ اے میرے بندو، خدا اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو حضور سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے بندے کہو، میرے بندے کہو، تو معلوم یہ ہوا خدا کے بندے مصطفیٰ کے بندے، مصطفیٰ کے بندے خدا کے بندے، یہ قرآن ہے۔ قل اے نبی، اے محمد عربی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، قل تم فرماؤ، تم بولو، اللہ حکم دے رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عباد اللہ نہیں، اے اللہ کے بندو، قل یا عباد اللہ نہیں، اے مصطفیٰ تم کہو کہ اے اللہ کے بندو، نہیں، اللہ فرما رہا ہے قل اے مصطفیٰ تم کہو اے میرے بندو۔ اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ تم کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے، خدا کی نافرمانیاں کر کے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی، اپنے جانوں پر ظلم ڈھایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، چونکہ تم میرے بندے ہو نا، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو مصطفیٰ بن گیا اب وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جو مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا بندہ بن گیا، خدا کی رحمت اسی کے لیے ہے، وہ کیوں خدا کی رحمت سے مایوس ہو؟ خدا کی ہر کرم فرمائی، خدا کی ہر نوازش، خدا کی ہر عنایت، خدا کی ہر بخشش، خدا کی ہر عطا اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، تم نہیں فرماؤ گے اسی لیے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، ہمارے حکم سے فرماؤ۔ قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر
ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، خدا کی نافرمانی کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگرچہ کہ تم گناہگار ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ بندے میرے ہو. اگر میرے بندے نہ ہوتے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہوتے، خدا کی رحمت تمہارے لیے نہ ہوتی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ایک ذات کی ربوبیت کے لیے، ایک ذات کو، ایک ذات کی پرورش کے لیے، ایک ذات کی تربیت کے لیے، ایک ذات کو کمال کی منزلوں سے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر مخلوق کی ربوبیت کر رہا ہے. کیونکہ ہر مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کا پرتو ہے، حضور ہی کا ذل ہے، حضور ہی کا جز ہے. حضور تعین کلی ہیں. یہ کائنات اور وہ کائنات حضور کے اجزاء ہیں. لہذا ایک وہ ذات ہے جو ہمیشہ ترقی پر ہے، اس ذات کے اجزاء بھی ہمیشہ ترقی پر رہیں گے، اور ترقی پر رہنا ان کا ضروری ہے. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہماری اصل ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور ہر آنے والی ساتھ مصطفیٰ تمہارے لیے گزری ہوئی ساتھ سے بہتر ہے. ہر آنے والی ساتھ تمہارے لیے گزری ہوئی ساتھ سے بہتر ہے. تو حضور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضور کے مقدر میں ترقی ہی ترقی ہے، عروج ہی عروج ہے. حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. تو حضور آئے ہی ہیں ترقی کرنے کے لیے. حضور آئے ہی ہیں. خدا وہ ہے جو بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں، بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں. خدا ہے. اگر اپنے مقام سے ترقی کرے گا تو وہ خدا نہیں. ازل میں وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے. الآن کما کان اس کی شان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بتائی کہ اس کی شان یہ ہے کہ الآن کما کان، ازل میں وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے. اب اس کا جو مقام ہے وہی مقام ازل میں بھی تھا، اور اب تک وہی مقام رہے گا، وہی مقام رہے گا. اس کا درجہ بلند نہیں ہوگا. خدا کی شان کبھی بڑھتی ہی نہیں، خدا کی قسم. اگر کوئی کہے کہ خدا کی شان بڑھتی ہے وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے. شان اس کی بڑھے گی جس کی شان کے بڑھنے کا امکان ہوگا. جو یمے نہیں تھا وہ یمے بن گیا. پہلے یمے نہیں تھا، یمے کا درجہ اسے حاصل نہیں تھا، پھر وہ یمے بن گیا. اللہ تعالیٰ بھی کسی شان کا حامل نہیں تھا تو بنے گا. وہ ازل ہی سے ہر شان کا حامل ہے، ہر بلندی، ہر رفعت، ہر عظمت، ہر تقدس کا، ہر کمال کا حامل ہے. تو خدا کی شان میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، خدا کی ترقی کی کوئی گنجائش نہیں. وہی خدا جو ترقی نہ کرے، وہی خدا جو آگے نہ بڑھے، وہی خدا جس کے مقدر میں عروج نہیں، وہی خدا. اسے مقدر ہی نہیں ہے اور وہ عروج بھی کرتا نہیں. عروج وہی کرے گا جو نزول میں ہوگا، جو نیچے ہوگا وہ آگے بڑھے گا، وہ اوپر جائے گا. تو خدا ترقی. اگر کوئی بے ایمان سمجھتا ہے کہ خدا بھی ترقی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس نے ایمان کی حقیقت ہی نہیں جانی. خدا بڑھتا نہیں، بڑھے گا وہ جو لامحدود نہ ہوگا. جو لامحدود ہوگا وہ بڑھے گا کیسے؟ تو خدا بڑھتا نہیں، یہی ایمان ہے. اور نہ خدا گھٹ سکتا ہے، نہ بڑھنے کا امکان ہے خدا کا، خدا کے نہ بڑھنے کا امکان ہے نہ گھٹنے کا امکان ہے. ترقی اور تنزل دونوں خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ آگے بھی نہیں بڑھتا، پیچھے بھی نہیں ہٹتا.
نہ اس کی شان میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی واقع ہو سکتی، نہ اس کی شان گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی. وہ الآن پھر بھی سوچ رہے ہیں لوگ کچھ کیسا وہ اللہ ترقی نہیں کرتا. اللہ جو ترقی نہیں کرتا وہی اللہ ہے. جو ترقی نہیں کرتا وہی اللہ ہے. بھول گئے آپ حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ترقی کرتا ہے نہ تنزل کرتا ہے. یہی شان ہے خدا کی، اور یہ خدا کی شان کی رفعت ہے. یہ خدا کا کمال ہے کہ ترقی بھی نہیں کرتا تنزل بھی نہیں کرتا. وَالْآنَ كَمَا كَانَ ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی رفعت ہے. وہ ہمیشہ سے صاحب رفعت ہے، رفیع المراتب ہے، رفیع الدرجات ہے. ہر بلندی اسے حاصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بلندیوں کا خالق ہے. اس کی ذات بلندیوں کو رکھتی ہے. اب نئی بلندی کوئی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بلندی اگر اسے حاصل نہیں ہے، اس میں نہیں ہے تو حاصل کرے گی نا. تو عرض کر رہا تھا جو آگے نہ بڑھے نہ جو پیچھے نہ ہٹے وہ خدا. اور حضور کی شان یہ ہے جو گھٹ نہیں سکتی، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ گھٹ نہیں سکتی اور کسی ایک مقام پر رک نہیں سکتی. گھٹ تو نہیں سکتی. حضور کو جو مقامات مل گئے، اب ان مقامات میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. حضور کی شان گھٹ نہیں سکتی. اور حضور کی شان یہ ہے کہ ان کی شان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی بلندیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے مقامات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ ترقی کے سفر پر ہمیشہ ترقی کے سفر میں ہیں، محو سفر ہیں، ہمیشہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. وہ پیدا ہی ہوئے ترقی کرنے کے لیے، بلکہ ترقی ان سے وابستہ ہو کر ترقی کہلاتی ہے. عروج ان کی ذات سے وابستہ ہو کر عروج کہلاتا ہے. بلندی ان کی ذات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بلندی کہلاتی ہے. ترقیوں کو ترقی دینے کے لیے، ترقیوں کو آگے لے جانے کے لیے، اونچا اٹھانے کے لیے حضور ترقی کر رہے ہیں. حضور کا مقدر ترقی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. قسم ہے محبوب تیرے پیارے مکھڑے کی، قسم ہے پیارے تیرے پیارے چہرے کی. اس چہرے کا حسن تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سورج کا حسن وہ بڑھتا نہیں، بس جتنا حسن ہے اتنا ہی حسن ہے. چاند 14ویں رات کے حسن سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈاؤن فال تو ہے. 14ویں رات میں جو حسن آیا چاند میں، اب اس حسن سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس حسن سے زیادہ اس میں پیدا نہیں ہو سکتا حسن و جمال. 14ویں رات کا چاند بنا، ہلال سے 14ویں رات کا چاند بنا، پھر اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی خشک ٹہنی کے جیسے ہو گیا. پھر ہلال بن گیا. ہلال سے کرسنٹ سے فل مون بنا، بدر منیر بنا، پھر اس کے بعد پھر ہلال بن گیا. پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم. نیچے سے اوپر گیا پھر نیچے آ گیا، نیچے سے اوپر گیا پھر نیچے آ گیا، تنزل سے ترقی پر گیا پھر تنزل میں آ گیا، پستی سے عوج پر پہنچا پھر پستی کا شکار ہو گیا. یہ چاند ہے، مدینے کا چاند، آمینہ کا چاند، حلیمہ کی گود میں جو چاند تھا وہ چاند، وہ تو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اللہ فرماتا وَالضُّحَى، اے مصطفیٰ تمہارے چہرے کا سورج جو ہے، یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، 12 گھنٹے میں ڈوب جاتا ہے. اور وہ بھی ہر وقت ایک حالت نہیں رہتی اس کی
چڑھتا جاتا ہے دوپہر تک، پھر دوپہر کے بعد روح بزوال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ چھپا لیتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن تیرا چہرہ مصطفیٰ، اس کا تو حسن بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے مصطفیٰ تیرے پیارے مکھڑے کی، سورج کی طرح چمکنے والے چہرے کی، چاشت کے وقت کے سورج کی طرح مسکرانے والے چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل، اور مصطفیٰ تیری کالی کالی زلفوں کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما خلا، مصطفیٰ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، نہ تم سے بیزار ہوا۔ بیزار کب ہوگا مصطفیٰ؟ رب کیا بیزار ہوگا جب مخلوق تم سے بیزار نہیں ہو رہی ہے، تو رب کیسے بیزار ہوگا؟ ہاں مصطفیٰ تم سے کیسے بیزار ہوگا کوئی، جبکہ یہ تمہارا حسن بڑھتا جاتا ہے، دنیا کے حسینوں کا حسن گھٹتا جاتا ہے۔ کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نانیس، کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نانیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، سورج کا عروج بھی دیکھا، کمال بھی دیکھا، جمال بھی دیکھا تو دوپہر کے وقت میں دیکھا۔ 7 بجے وہ حسن نہیں تھا، 11 بجے وہ حسن نہیں تھا، دوپہر آئی کمال پر آیا، پھر اس کے بعد زوال پذیر ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، لیکن یہ مصطفیٰ کا عروج ہے کہ کوئی حد ہے اس کے عروج، ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالی، عروج پر عروج ہے، عروج پر عروج ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ ہر گزری ہوئی ساعت تمہاری اس ساعت سے بہتر ہے آنے والی ساعت۔ تو حضور ترقی کر رہے ہیں، کل جو حضور کا مقام تھا اس سے آج بہت اونچا ہو گیا مقام، آج جو مقام ہے اس سے کل مقام بلند ہے، کہا اس سے اور مقام بلند۔ تو یہ مقامات، حضور کا مقام نہ گھٹ سکتا ہے، نہ کسی مقام پر رک سکتا ہے۔ سرکار کی کبھی رک نہیں سکتی، اب اس ترقی کو ہم سوچ نہیں سکتے، اس ترقی کو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال کو دکھا رہا ہے کہ میرا بندہ مصطفیٰ ترقی پر ترقی، ہمیشہ ترقی پر ہے، اس کے باوجود وہ بندہ ہے، میں خدا ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم گھٹ نہیں سکتے، ان کا مقام گھٹ نہیں سکتا، اور ان کی ترقی کسی منزل پر جا کر رک نہیں سکتی، کسی منزل پر۔ ان کی ترقی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے ہی کے لیے اللہ نے کائنات کو دوام عطا فرمایا ہے۔ کو ترقی پر ترقی دینا مقصود ہے خدا کو، اور یہ ترقی کا سلسلہ کبھی روکنا مقصود نہیں ہے، اسی لیے کائنات ابد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ کائنات پیدا ہو گئی، ہم پیدا ہو گئے، اب ہمیں فنا نہیں ہے۔ فنا کہاں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مرنے، اب مریں گے نا ہم، ہماری میت، ہم کو موت آئے گی، ہماری لاش گرے گی، ہم تختہ غسل پر لیٹیں گے، وہ فنا نہیں ہے، وہ موت ہے۔ موت فنا کو نہیں کہتے۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ تو موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے۔ آدمی کا جسم اور اس کی جان، ان دونوں کا تعلق چھوٹ جاتا ہے، اور جسم فنا ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ آدمی کی روح زندہ رہتی ہے، روح کے اعتبار سے آدمی زندہ رہتا ہے، اور حقیقت میں زندہ روح ہی ہے، جسم زندہ نہیں ہے۔ موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، آدمی کا جسم فنا ہوتا ہے، آدمی کی روح زندہ رہتی ہے۔
آدمی روح کے اعتبار سے زندہ رہتا ہے، روح کی شکل میں زندہ رہتا ہے، اس کا جسم مثالی بھی زندہ رہتا ہے، صرف اس کا جسد عنصری فنا ہوتا ہے، اور وہ بھی کلی طور پر فنا نہیں ہوتا، کچھ اجزاء اس کے بھی باقی رہتے ہیں۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ انہی اجزاء پر کرم فرماتا ہے اور پھر انہیں جو ہے جسم کے کچھ اجزاء کو اللہ تعالیٰ پورا جسم بنا دیتا ہے۔ کب بناتا ہے اللہ کو معلوم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کب بناتا ہے؟ محشر میں بناتا ہے۔ قبر سے اٹھنے کے وقت پہ پورے جسم کے ساتھ اٹھیں گے نا، محشر کہاں ہے؟ محشر کہاں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ترقی، یہ ترقی چلتی رہتی ہے جی۔ اس ترقی کے چلنے کا نام ہی کائنات کا تسلسل ہے، کائنات کی بقا ہے، کائنات کا دوام ہے۔ جب تک کائنات ہے حضور کی ترقی بھی جاری ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے کہا۔ حضور کی ربوبیت اللہ فرما رہا ہے، اور ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل کو لے جانا، ناقص سے کامل کرنا۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالی پہلی منزل سے، جو اوپر کی منزل کی بنسبت نیچے کی منزل ہے، پہلی منزل سے دوسری منزل میں لے جا رہا ہے، دوسری منزل سے تیسری منزل میں لے جا رہا ہے، تیسری منزل سے چوتھی منزل میں لے جا رہا ہے، چوتھی منزل سے پانچویں منزل میں لے جا رہا ہے۔ اس طرح حضور کو ترقی دے رہا ہے۔ یہ ترقی پا رہے ہیں سرکار، اسی ترقی کا نام ہے حضور کی ربوبیت۔ یہی ہے سرکار کی ربوبیت۔ اب سرکار سے ہم وابستہ ہیں، ہر ذرہ وابستہ ہے، کائنات کی ہر چیز وابستہ ہے، ہر مخلوق وابستہ ہے۔ حضور کل ہیں، کائنات اجزاء ہیں، کائنات کی ہر چیز جز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ذل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے وابستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے تعین سے ہمارا تعین جڑا ہوا ہے۔ لہذا وہ ترقی پر ہیں تو ہم بھی ترقی پر ہیں، وہ اپنے اعتبار سے ترقی پر ہیں اور ہم ان کے نالین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اپنے اعتبار سے ترقی پر ہیں۔ یہ باتیں سمجھی؟ پھر کیا ہے کہ پیری مریدی ہے؟ کچھ معلوم نہیں، الف معلوم نہیں، بے معلوم نہیں، وحدت معلوم نہیں، کثرت معلوم نہیں۔ یہ جاہلوں کی کیا پیری مریدی ہے؟ علم حاصل کرو، عرفان حاصل کرو، مقامات مصطفیٰ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش اڑ جائیں، جنوں بیدار ہو جائے۔ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور ترقی پا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلی منزل سے آنے والی منزل، پہلی ساعت سے آنے والی ساعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترقی ہے حضور کی زندگی ہی ترقی کا نام ہے۔ وہ ترقی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کہ وہ اگر ترقی نہ کریں تو ترقی ہی معدوم ہو جائے، نفس ترقی ہی معدوم ہو جائے۔ وہ اگر پروگرس پر نہ جائیں تو پروگرس ہی ختم ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ترقی کو موجود رکھنے کے لیے وہ ترقی پر ہیں۔ وہ ترقی کے محتاج نہیں، ترقی ان کی محتاج ہے۔ تو حضور ترقی پر ترقی کر رہے ہیں اور ہم سب حضور سے جدا نہیں ہیں۔ کائنات کی کوئی شے جدا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے۔ اب جو ہم میں ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے اندر والا ترقی پذیر ہے، بڑھ رہا ہے، تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں گے؟ باہر والا ہمارا ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس پلین میں ہم بیٹھے ہیں وہ اڑان بھر رہا ہے تو ہم بھی اڑان میں ہیں۔ اگرچہ کہ اڑتا پلین ہے، اگرچہ کہ اڑتا پلین ہے،
پرواز پلین کرتا ہے، اڑان بھرتا پلین ہے، لیکن اڑ کے وہ جہاں جاتا ہے ہم بھی وہیں چلے جاتے ہیں۔ تو نہ اڑنے والا اڑنے والے کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو وہیں پہنچ گیا جہاں اڑنے والا پہنچا۔ سریدانا ہاں بندگان خدا، ہم میں جو ہے یہ پلین ہمارے باہر ہے، پلین میں ہم ہیں، وہ اڑتا ہے تو ہم بھی وہیں وہ پرواز کر کے جہاں جاتا ہے ہم بھی پرواز کر کے وہیں چلے جاتے ہیں۔ جس میں ہم ہیں وہ ہمیں وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ پہنچتا ہے، تو ہم میں جو ہے وہ جہاں جائے گا ہم بھی وہیں جائیں گے۔ مگر اڑنے والا تو پلین ہے، ہم کہاں اڑ سکتے؟ اگر اس کا ساتھ چھوٹا تو ہم اڑنے والے نہیں، ہم تو زمینی پر مرنے والے۔ پلین کا ساتھ اختیار کر لیا تو آپ پلین جہاں ہیں ہم بھی وہیں ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ کا ساتھ چھوٹا تو نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی مومن ہے، نہ کوئی موحد ہے، یہاں تک کہ کوئی موجود بھی نہیں۔ اب ان کے ساتھ ہیں تو موجود بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہر بلندی مل رہی ہے، ترقی کرنے والے ہیں، اور ساری کائنات حضور سے وابستہ ہے۔ ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، حضور کے نور سے کوئی ذرہ خالی نہیں، حضور سب میں ہیں، حقیقت محمدیہ کا سریان ہے، ساری کائنات میں حقیقت محمدیہ موجود ہے۔ اب وہ ترقی کر رہی ہے تو اب ہر شے ترقی کرے گی، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ اب یہ ہر شے کی ترقی ہی کو اس کی ربوبیت کہتے ہیں، اس کا ناقص سے کامل ہونا، یہی ہے۔ نہیں سمجھ میں تھا؟ حضور کی ربوبیت ہے یہ کہ حضور کو ہر آن اللہ آگے بڑھا رہا ہے اور ان سے وابستہ ہم ہیں، لہذا ہم بھی نقص سے کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب کی ربوبیت کر رہا ہے اللہ، ایک کی ربوبیت کر رہا ہے تو اس ربوبیت کے صدقے میں سب کی ربوبیت ہو رہی ہے، اسی لیے بار بار بول رہا ہے، ہر واقعے میں بول رہا ہے ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اے مصطفیٰ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ، زمین پر ایک خلیفے کو بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین پر اسے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اسے خلیفہ بناتے ہیں جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ويسفك الدماء، اور خون ریزی کرے گا۔ تو خلیفہ جو بنتا ہے وہ بگاڑ بھی پیدا کرتا ہے، فساد بھی پیدا کرتا ہے اور خون ریزی بھی کرتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا خلیفہ آپ اسے بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلاتا ہے اور خون بہاتا ہے، خون ریزی کرتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں فرمایا، سچ بات کہی نا۔ تو انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں فساد پھیلانا بھی ہے، فساد کرنا بھی ہے، خون بہانا بھی ہے۔ فرشتے کی فطرت میں نہ فساد پھیلانا ہے، نہ فساد کرنا ہے، نہ بگاڑ پیدا کرنا ہے، نہ خون ریزی کرنا ہے۔